السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 77۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اقوى شبه المعتزلة انکم متفقون على ان القرآن اسم لما نقل الینا بین دفتي المصاحف تواترا، وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروبا بالألسن مسموعا بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة، فأشار إلى الجواب بقوله وهو أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، محفوظ في قلوبنا أي بألفاظ مخيلة، مقروبا بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة، مسموع بآذاننا بتلك أيضا غیر حال فیہا الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب، صاحب شرح معتزلہ کا ایک مضبوط ترین شبہ اور اعتراض پیش کرتے ہیں، اور صاحب شرح فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنے متن کے آنے والے لفظوں سے اسی اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معتزلہ کا شبہ کیا ہے؟ معتزلہ کا شبہ یہ ہے، جو قرآن کی تعریف کی گئی ہے نا، ہمارے بزرگوں نے قرآن کی تعریف کی ہے، القرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، یہ تو تعریف کی گئی ہے نا۔ اس تعریف کو لے کر اعتراض معتزلہ نے کیا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ سبھی لوگ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن نام ہے اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو مکتوب فی المصاحف ہے، مصاحف قرۂ سبعہ میں جو لکھا ہوا ہے، اور جو ہماری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتراً منقول ہے، اس کا نام قرآن ہے، یہ آپ سب لوگ کہتے ہیں۔ اور جو متواتراً منقول ہو، جو مصاحف میں دو دفتیوں کے درمیان جو مکتوب ہو، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ ہمارے کانوں سے سنا بھی جائے گا، وہ ہماری زبانوں سے پڑھا بھی جائے گا، ان تمام چیزوں کو یہ مستلزم ہے۔ اور جب یہ ان تمام چیزوں کو مستلزم ہے، ہمارے کانوں سے سنا جانا، ہماری زبانوں سے پڑھا جانا، مصاحف میں اس کا لکھا جانا، منقول ہونا، یہ تو سب کے سب حدوث کی علامتیں ہیں۔ جب حدوث کی علامت ہیں، اس لیے ہم نے کہا، معتزلہ کہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، حادث ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جواب اس کا صاحب شرح فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنے آنے والے قول سے اس کا جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ دیکھیے، ہم جس اللہ کے کلام کو، کلام اللہ کو قدیم کہتے ہیں، جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ مکتوب فی المصاحف ہے، مقروء بألسنتنا ہے، مسموع بآذاننا ہے، یعنی ہمارے کانوں سے اس کو سنا جاتا ہے، ہماری زبانوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے، مصاحف میں وہ لکھا ہوا بھی ہے، ہمارے دلوں میں وہ محفوظ بھی ہے۔ لیکن محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کے مقروء ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو تلفظ کر رہے ہیں وہ کلام الہی ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کلام الہی معلوم بقراءتنا ہے، محفوظ بحفظنا ہے، یعنی مدلول بحفظنا ہے۔ مدلول مسموع بآذاننا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کے ذریعے سے جو آواز سنتے ہیں، اس آواز کے ذریعے سے اس آواز کو سن کر ہم اس کلام الہی تک پہنچ جاتے ہیں، کلام الہی کو سمجھ لیتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔
یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بے عینہا اسی کو پڑھتے ہیں، ہم اسی کا تلفظ کرتے ہیں، اس کا نہیں. جس کا جو ہم تلفظ کرتے ہیں وہ الفاظ، وہ نقوش، وہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں اس معنی پر. تو ہمارے قرات کرنے سے، ہمارے لکھنے سے، ہمارے سننے سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ حادث ہو گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں النار جوہر، آگ ایک جوہر ہے، النار مضی، آگ روشن ہوتی ہے، النار محرق، آگ جلانے والی ہے. تو ہم یہ سب کہتے ہیں. تو یہ لفظ کے ذریعے سے دیکھو آگ کا ذکر ہوتا ہے، یہ سارے الفاظ کے ذریعے سے آگ قلم کے ذریعے سے لکھ دی جاتی ہے لفظوں کے ذریعے، لفظوں میں. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آگ کی حقیقت وہ صوت و حرف ہو گئی. آگ کی حقیقت صوت و حرف نہیں ہوتی ہے. النار محرقن ہم کہتے ضرور ہیں، لفظ محرق اس کی حقیقت پر دلالت ضرور کرتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آگ کی حقیقت وہ آواز اور حرف کی قبیل سے ہو گئی. ایسا نہیں ہے. بالکل جیسے یہاں پر لازم نہیں آتا ہے، ویسے ہی ہم قرات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کلام الہی حادث ہو جائے اور صوت و حرف کی قبیل سے ہو جائے. جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں. ہم ترجمہ کرتے ہیں. وَمِنْ أَقْوَى شُبَهِ الْمُعْتَزِلَةِ، معتزلہ کے شبہات اور اعتراضات میں سے ایک قوی تر ایک شبہ یہ ہے انکم متفقون، کہ تم اہل سنت و جماعت یعنی تمام اشاعرہ اور ماتریدیہ اس بات پر متفق ہو ان القرآن اسم لما نقل الینا، کہ قرآن نام ہے اس کا جو ہماری طرف منقول ہے، بین دفتي المصاحف، مصاحف کے دو دفتیوں کے درمیان. مصاحف سے مراد مصاحف قرآن سبعہ، تواترن جو تواترن ہم تک منقول ہے. وہذا یستلزم کونہ مکتوبا، یہ منقول ہونا اور بین دفتي المصاحف متواترن منقول ہونا یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ وہ مصاحف میں مکتوب بھی ہوگا، مقروباً بالالسن اور زبانوں سے اس کی قرات بھی ہوگی، مسموعاً بالاذان اور کانوں سے اس کو سنا بھی جائے گا. وکل ذلک من سمات الحدوث بالضرورہ، اور یہ سنا جانا، پڑھا جانا، لکھا جانا یہ سب کے سب حدوث کی علامتوں سے ہیں، یقینی طور پر، بدیہی طور پر. تو یہ ان کا اعتراض ہے. فاشار الی الجواب، تو مصنف نے اپنے آنے والے اس قول سے ان کے جواب کی طرف اشارہ کیا. اس کے جواب کی طرف. جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یعنی القرآن الذی هو کلام اللہ، یعنی وہ قرآن جو کہ کلام اللہ ہے، جس کو ہم کلام اللہ کہیں، وہ مکتوب فی مصاحفنا، وہ ہمارے مصاحف میں مکتوب ہے. لیکن مکتوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہی کلام لکھ دیا گیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں بے اشکال الکتابت و صور الحروف الدالت علیہ، یعنی اشکال کتابت کے واسطے سے اور صور اور حروف کے صورتوں کے واسطے سے جو حروف دلالت کرتے ہیں اس معنی پر، اس کلام الہی پر. محفوظ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں وہ محفوظ ہے، بے الفاظ مخیلہ، ایسے الفاظ کے ذریعے سے جو الفاظ ہمارے خیال میں آتے ہیں، قوت خیال میں جو کہ محفوظ ہو جاتے ہیں، ان الفاظ مخیلہ کے ذریعے سے وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی وہ الفاظ مخیلہ اس سے کلام الہی جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ الفاظ مخیلہ اس پر دلالت کرتے ہیں. یہ مراد ہے. مقروب بالسنتنا، ہماری زبانوں سے وہ پڑھا بھی جاتا ہے. تو کلام الہی پڑھا جانے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بے حروف الملفوظۃ المسموعہ، یعنی ان حروف کے واسطے سے جو حروف ملفوظ ہوتے ہیں اور جو مسموع ہوتے ہیں. تو اب وہ حروف اور جو ملفوظ و مسموع ہوتے ہیں ان کے واسطے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. پڑھا جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان حروف کے ذریعے سے اس کو جانا جاتا ہے. مسموعن بآذاننا، ہماری کانوں سے اس کو سنا بھی جاتا ہے. الفاظ ملفوظہ، حروف ملفوظہ مسموعہ کے ذریعے. غیر حال فیہا، تو وہ مکتوب بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اور مسموع اور مقروء بھی ہے. اس کے باوجود مصاحف قرآن سبعہ میں وہ حلول کیے ہوئے نہیں ہے کہ وہ اس میں اتر گیا، وہ ہے تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی قائم. غیر حال فیہا،
ان میں وہ حلول کیے ہوئے نہیں ہے. مع ذالکا یعنی ان مکتوب و محفوظ اور مسموع و مقروء ہونے کے باوجود لیس حالا فی المصاحف مصاحف میں وہ اترنے والا نہیں ہے. ولا فی القلوب نہ ہی دلوں پہ اترنے والا ہے. ولا فی السنہ نہ ہی زبانوں میں. ولا فی الاذان نہ ہی کانوں میں. بل ہوا معنی قدیم بلکہ وہ ایک ایسا معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. یلفظ و یسمع بالنظم الدال علیہ اس کا تلفظ ہوتا ہے اس کو سنا جاتا ہے لیکن کیسے؟ بالنظم الدال علیہ اس نظم کے ذریعے سے جو نظم اس پر دلالت کرتی ہے یعنی اس نظم کے واسطے سے اس کو جانا جاتا ہے. اس کے نظم دال کے تلفظ کے ذریعے سے اس کو جانا جاتا ہے. وَيُحْفَظْ بِالنَّظْمِ الْمُخَيَّل اور نظم مخیل کے ذریعے یعنی اس نظم کے ذریعے کہ جو ہمارے قوت خیال میں محفوظ ہوتی ہے اس نظم کے ذریعے اس کو یاد کیا جاتا ہے. وَيُكْتَبْ بِنُقُوشٍ وَأَشْكَالٍ مَوْضُوعًا لِلْحُرُوفِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ اور اس کو لکھا بھی جاتا ہے ان نقوش اور اشکال کے واسطے سے جو کہ موضوع ہیں للحروف حروف کے لیے ایسے حروف کے لیے جو حروف دلالت کرتے ہیں اس کلام نفسی پر. کما یقال جیسے کہ کہا جاتا ہے النار جوہر مضی محرق کہ آگ ایک جوہر ہے جو کہ روشن ہے جلانے والی ہے. یذکر باللفظ تو دیکھو النار جوہر النار محرق یہ سب کے سب لفظ میں ان کا ذکر ہوتا ہے. ویکتب بالقلم اور قلم سے ان کو لکھا جاتا ہے. ولا یلزم منہ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے. کیا لازم نہیں آتا ہے؟ کون حقیقت النار صوتوں و حرفا کہ آگ کی حقیقت آواز اور حرف ہو جائے یہ لازم نہیں آتا ہے. تو جس طریقے سے النارو آگ کے لیے لفظوں میں آگ کا ذکر ہوتا ہے لفظوں میں قلم سے آگ کو لکھ دیا جاتا ہے اس کے باوجود جس طریقے سے حروف یہاں پر الفاظ یہاں پر دلالت کرتے ہیں اس کے باوجود آگ کا صوت و حرف ہونا لازم نہیں آتا ہے. ایسی ہی کلام الہی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور اس کو لفظوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اس کو سنا جاتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ اصوات و حروف کی قبیل سے ہو جائے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تحقیق صاحب شرح پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے 4 وجود ہوتے ہیں. ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود خارجی ایک نفس الامر میں وجود ہوتا ہے اور اس وجود خارجی کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں ایک صورت چھپتی ہے جس کو وجود ذہنی کہتے ہیں. 2 وجود ہو گئے. اور ہمارے ذہن و دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے تو ذہن و دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کو عبارت میں پیش کرتے ہیں اپنے لفظوں میں اس کو پیش کرتے ہیں ہے نا. تو لفظوں میں بھی اس کا ایک وجود ہوتا ہے کہ عبارت میں اس کا ایک وجود ہوتا ہے. پھر عبارت کو جب جمع کر دیتے ہیں کسی جگہ پر تو جس کو ہم کتابت کہتے ہیں تو کتابت میں اس کا ایک وجود ہو جاتا ہے. تو ہر شے کا وجود جیسے مثلا زید ہے تو زید نفس الامر میں اس کا ایک وجود ہو گیا. ایک اس کی صورت ہمارے ذہن میں چھپی تو وجود ذہنی بھی ہو گیا اس کا. پھر ہم نے اپنی زبان سے لفظ زید بولا تو یہ وجود فی العبارت بھی ہو گیا وجود فی لفظ بھی پھر تلفظ بھی ہو گیا. اور پھر اس سے زید کو ہم نے ایک کاپی پر لکھ دیا تو یہ وجود فی الکتابت بھی ہو گیا. تو کسی بھی شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایسے ہی کلام الہی کے بھی 4 وجود ہوں گے. ایک کلام الہی جو نفس الامر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ اس کا وجود حقیقی ہے. اور ایک کلام الہی کہ جس کو جو ہمارے ذہن و دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے وہ اس کا وجود ذہنی ہے. اور ایک کلام الہی وہ کہ جس کا ہم تلفظ کر دیتے ہیں وہ اس کا کلام الہی کا وہ وجود فی العبارت ہے. اور پھر اس کو نقوش اور اشکال کے ذریعے کے واسطے سے لکھ دیا جاتا ہے وہ اس کا وجود فی الکتابت ہے. تو اب یہ 4 وجود ہیں. چاروں وجود میں وجود حقیقی کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو نفس الامر میں ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو کلام قائم ہے وہ اس کا وجود حقیقی ہے. تو جہاں پر کلام اور قرآن موصوف ہو ایسی صفات کے ساتھ جو کہ غیر حادث ہیں غیر حادث کی صفات ہوتی ہیں تو ان تمام تر صفات سے جب موصوف ہوگا تو اس سے مراد وہی وجود خارجی ہوگا جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. اور اگر کہیں پر قرآن یا کلام موصوف ہو ایسی صفات سے جو کہ صفات حدوث ہیں تو وہاں پر اس سے مراد
کلام اللہ کے کلام کا وجود حقیقی مراد نہیں ہوگا بلکہ وجود مجازی مراد ہوگا، یعنی یا تو وجود فی الذہن مراد ہوگا یا وجود فی کتابت مراد ہوگا یا وجود فی عبارت مراد ہوگا۔ تو کلام الہی کا اطلاق جو نقوش وغیرہ پر ہوتا ہے وہ مجازن ہوتا ہے، حقیقتاً کلام کیا ہے؟ کلام الہی جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ اسی کی تحقیق پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُهُ، اس کی تحقیق یہ ہے أَنَّ لِلشَّيْءِ وُجُودًا فِي الْأَعْيَانِ، کسی بھی چیز کے لیے ایک وجود فی العیان ہوتا ہے، وَوُجُودًا فِي الْأَذْهَانِ، اور ایک وجود فی الاذہان ہوتا ہے، وَوُجُودًا فِي الْعِبَارَةِ، اور ایک وجود فی العبارت ہوتا ہے، وَوُجُودًا فِي الْكِتَابَةِ، اور ایک وجود فی الکتابت ہوتا ہے۔ فَالْكِتَابَةُ تَدُلُّ عَلَى الْعِبَارَةِ، تو کتابت دلالت کرتی ہے عبارت پر، وہی علی ما فی الاذہان، اور عبارت دلالت کرتی ہے اس پر جو کہ ذہن میں وجود ہوتا ہے، اور ذہن میں جو وجود ہوتا ہے وہ دلالت کرتا ہے علی ما فی الاعیان، جو کہ نفس الامر میں ہوتا ہے۔ فحیث یوصف القرآن، تو جہاں پر قرآن موصوف ہو اس سے ما ہوا من لوازم القدیم، جو کہ قدیم کے لوازم سے ہو، کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں القرآن غیر مخلوق، تو غیر مخلوق یہ قدیم میں ہے، قدیم کے اوصاف سے نا، تو صفت قدیم سے یا لازم قدیم سے یہ موصوف ہو گیا یہاں پر قرآن، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس کی حقیقت موجودہ فی الخارج، اور حقیقت موجودہ فی الخارج کیا ہے؟ وہی جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ مراد ہے۔ تو اب غیر مخلوق سے جب غیر مخلوق کہیں گے القرآن غیر مخلوق، مراد ہے وہ کلام الہی جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ فرماتے ہیں کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں القرآن غیر مخلوق، فالمراد حقیقتہ الموجودہ فی الخارج، تو اب یہاں پر قرآن سے مراد اس کی وہ حقیقت ہے جو کہ نفس الامر میں موجود ہے۔ وحیث یوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات، تو اور جہاں پر قرآن موصوف ہو لوازم مخلوقات اور لوازم محدثات سے، یعنی محدثات اور مخلوقات کے لوازم سے، یراد به الالفاظ المنطوقہ، تو اب اس سے مراد یا تو الفاظ منطوقہ مسموعہ ہوں گے، کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں قرأت نصف القرآن، میں نے نصف قرآن پڑھا، تو یہاں پر قراءت سے موصوف ہو رہا ہے قرآن، اور نصفیت آدھے ہونے سے موصوف ہو رہا ہے، جس کو تقسیم، جس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی کلام منقسم ہو گیا، جبکہ اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی انقسام نہیں ہے۔ تو یہاں پر قراءت اور نصفیت سے موصوف ہو گیا قرآن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الفاظ منطوقہ مسموعہ، بات سمجھائے؟ وہ جن کو پڑھا جاتا ہے، جن کو سنا جاتا ہے، وہی الفاظ تو انہی کی تو قرات ہوتی ہے، وہ مراد ہے، اور یہ اس کو بھی کلام الہی کہیں گے لیکن مجازن۔ اول مخیلہ، یا الفاظ مخیلہ مراد ہوں گے، یعنی جو ہمارے قوت خیال میں محفوظ ہوتے ہیں، کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں حفظت القرآن، میں نے قرآن کو یاد کیا، تو قرآن سے مراد یہاں پر قرآن موصوف ہو گیا حفظ سے، اور حفظ کا تعلق کس سے ہے؟ قوت خیال سے، اسی میں تو ساری چیزیں چھپتی ہیں، سب محفوظ ہوتی ہیں جا کر۔ تو اب یہاں پر قرآن موصوف ہو گیا حفظ سے، اور حفظ یہ الفاظ مخیلہ، یعنی قوت خیال میں جو الفاظ محفوظ ہو جاتے ہیں اسی کو حفظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد اس کا معنی مجازی یعنی الفاظ مخیلہ ہے، اور یراد بھی الاشکال المنقوشہ، یا قرآن بول کر اشکال منقوشہ مراد ہوتے ہیں، کما فی قولنا، یعنی جو نقوش دکھتے ہیں نا کالے کالے ہمیں، یا کسی اور بھی رنگ میں لکھ دیے جاتے ہیں، وہی اشکال منقوشہ بھی کبھی کبھی مراد ہوتے ہیں، کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں یحرم للمحدث مس القرآن، ایک ناپاک آدمی کے لیے قرآن کا چھونا، یا بے وضو آدمی کے لیے قرآن کا چھونا حرام ہے۔ تو چھونا حرام ہے، تو مس یہاں پر قرآن موصوف ہو گیا کس سے؟ مس سے، چھونے سے، اور چھونا کس کو، چھوا کس کو جاتا ہے؟ محفوظہ یا مخیلہ کو نہیں، بلکہ جو لفظ، جو نقوش اور اشکال جو موجود ہیں صفحہ پر اور کاغذ پر، وہ مراد ہیں اب اس سے، اور یہ سب کے سب حادث ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے اللہ کے یہ سب کے سب جو جن کو وجود فی الاذہان یا وجود فی العبارت یا وجود فی الکتابت جو ہوتا ہے، وہ ان کو بھی کلام کہیں گے لیکن مجازن۔ حقیقتاً کلام الہی کیا ہے؟ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلے ایک اعتراض کا جواب صاحب کتاب صاحب شرح دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ